بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. کتاب الجہاد کا 14 نمبر کا جو باب ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ اپنے شیخ محمد بن عبداللہ کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو بیان کر رہے ہیں ان ام الربیع بنت البراء. یہاں پر شراح بخاری کا کہنا ہے کہ امام بخاری کو یا راوی بخاری کو وہم ہوا ہے، اس لیے کہ جن کے سلسلے میں ام الربیع کہا جا رہا ہے وہ در حقیقت ام الربیع بنت البراء نہیں ہے بلکہ ام حارثہ ہے، اور ان کا نام ربیع بنت البراء نہیں بلکہ ربیع بنت النضر ہے، جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی ہے، عمت انس بن مالک. امام ذہبی، حافظ ابن حجر اسقلانی، ان تمام حضرات کا کہنا ہے کہ یہ ہونا چاہیے ام حارثہ ربیع بنت سراقہ، ربیع بنت النضر، ام حارثہ ربیع بنت النضر ہونا چاہیے تھا. تو گویا کہ وہم راوی بخاری ہے یا وہم بخاری ہے، زیادہ احتمال اسی کا ہے کہ راوی کو یہاں پر وہم ہوا ہے، اس لیے کہ ربیع بنت البراء کے نام سے حضرات صحابیات میں کوئی بھی ایسی راویہ نہیں ملتی ہے جن کے والد کا نام البراء ہو. اسی لیے فرماتے ہیں کہ ان کا نام ام حارثہ ربیع بنت سراقہ، ربیع بنت النضر، ربیع بنت النضر ہونا چاہیے. تو بنت البراء یہ بھی صحیح ہے، غلط ہے، اور ام الربیع یہ بھی غلط ہے. ام حارثہ ربیع بنت النضر یہ صحیح ہے. ان ام الربیع بنت البراء وہی ام حارثہ بن سراقہ. یہ حارثہ وہی صحابی ہے جن کی شہادت ہوئی، ان کا نام حارثہ تھا، اسی مناسبت سے ان کو ام حارثہ کہا جاتا تھا. ان کے والد کا نام سراقہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حارثہ بن سراقہ یہ صحابی تھے جو شہید ہو گئے. بدر کے موقع پر حافظ ابن حجر اسقلانی، امام ذہبی وغیرہ کے کہنے کے مطابق اور بعض حضرات کے کہنے کے مطابق احد کے موقع پر، البتہ قول اول کو راجح قرار دیا گیا ہے، ان ام الربیع بنت البراء وہی ام حارثہ بن سراقہ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت. اب سوال پیدا ہو کہ جب یہ غلط تھا، وہم تھا، تو اس کو صحیح کر لینا چاہیے تھا. تو یہ ہمارے محققین اور احادیث کی تخریج کرنے والے اور محدثین کی امانت علمی ہے کہ وہ جو غلط ہے اس کو غلط برقرار رکھ کر اس غلطی پر تنبہ کرتے ہیں.
اپنی طرف سے کوئی غلط چیز کو اس طور پر صحیح نہیں کر دیتے کہ سامنے والے کو اس کے صحیح ہونے کا یا وہاں پر راوی کے وہم ہونے کا علم بھی نہ ہو۔ لہذا اس بنا پر جو جیسا کتابوں میں احادیث مبارکہ کی کتابوں میں لکھا ہے، غلط تو غلط، صحیح تو صحیح، اس کو بالکل ہو بہو ویسا ہی نقل کیا جاتا ہے اور نقل کیا جاتا رہے گا، اور جہاں پر وہم ہوگا وہاں پر اس وہم پر متنبہ کر دیا جائے گا کہ راوی کو وہم ہوا ہے، مصنف کو وہم ہوا ہے، کس کو وہم ہوا ہے۔ ان ام ربيع بنت البراء وهي ام حارثة بن سراقة اتت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اس کو یوں کہیں گے ام حارثہ ابن سراقہ ربیع بنت النضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، فقالت، اور کہنے لگی، یا نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا تحدثنی عن حارثہ، کیا آپ مجھے حارثہ کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے؟ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ، جبکہ وہ غزوہ بدر میں شہید کیے جا چکے تھے، اصابہ سہم غرب، جنہیں ایک اجنبی تیر آ لگا تھا، نامعلوم تیر جنہیں آ لگا تھا، فَإِن كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ، بس اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کر لوں گی، وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور جگہ پر ہے، اجتہدت علیہ فی البکاء، تو میں اس کے لیے رونے میں خوب محنت کروں گی، لفظ ترجمہ، میں اس پر بہت زیادہ روؤں گی۔ امام خطابی نے یہاں پر اجتہدت علیہ فی البکاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم نکیر پر نوحہ کے جواز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ البتہ امام بدر الدین عینی اور حافظ ابن حجر اسقلانی اور دیگر تمام کے تمام شراح نے علامہ خطابی اور امام خطابی کے اس اجتہاد کو غلط ثابت کیا ہے اور کہا کہ اجتہدت علیہ فی البکاء سے نوحہ کی طرف اشارہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجتہدت علیہ فی البکاء کا مطلب ہے میں اس پر بہت زیادہ روؤں گی، تو رونا الگ چیز ہے اور نوحہ کرنا یہ الگ چیز ہے۔ نوحہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چیخ و پکار کرنا اور اپنے کپڑوں کو پھاڑنا، یہ ہے نوحہ۔ اور بکا کا مطلب یہ ہے کہ غم کی وجہ سے ہر آدمی بہرحال غمزدہ ہو کر روتا ہے، تو دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ لہذا امام خطابی کا یہاں سے نوحہ کے جواز کی طرف اشارہ کرنا یہ درست نہیں ہے، غلط اجتہاد ہے ان کا۔ دوسرا ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اگر 2 منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ اجتہدت علیہ فی البکاء سے نوحہ ہے، تب بھی یہ واقعہ بدر کے موقع پر اور نوحہ کی حرمت یہ احد کے موقع پر نازل ہوئی۔ نوحہ کی حرمت کب نازل ہوئی ہے؟ احد کے موقع پر۔ لہذا اس بنا پر اس کو یوں کہا جائے گا کہ یہ اگر نوحہ بھی مان لیا جاوے تب بھی حرمت نوحہ سے پہلے اس صحابیہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی۔ بہرحال فرماتے اجتہدت علیہ فی البکاء، تو میں اس پر شدت سے اور کثرت سے روؤں گی۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ام حارثہ، اے ام حارثہ، انہا جنان فی الجنت، وہ جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں ہے۔ جنان یہ جنت ہی کی جمع ہے، یعنی جنت کے باغات میں ہے، صرف ایک باغ میں نہیں بلکہ جنت کے باغوں میں وہ سیر کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى، اور آپ کے صاحبزادے کو تو فردوس اعلیٰ نصیب ہو گئی ہے، اور آپ کے صاحبزادے کو تو فردوس یعنی جنت کا سب سے اونچا مقام اور مرتبہ مل چکا ہے۔ بہرحال
اس پوری روایت کے لانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آدمی جہاد میں شرکت کرے، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی ہو، اس کی موت واقع ہو، اس کی نیت اگر درست ہے تو اس پر اسے اجر و ثواب ملے گا اور اسے شہادت کا عظیم مرتبہ حاصل ہوگا۔ اور ترجمۃ الباب میں زیادہ کوئی اجتہاد کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ حضرت ربیہ ام حارثہ بن سراقہ کے الفاظ ہی کو امام بخاری نے ترجمۃ الباب بنا دیا ہے۔ سہم غربی باب من قاتل لتكون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یہ باب اس شخص کے بیان میں جو کلمۃ اللہ کی سربلندی کے لیے قتال کرے، جو اللہ کے کلمے اور توحید کی سربلندی کے لیے قتال کرے۔ اب یہاں تک کہ شہادت کے فضائل اور شہادت کب، کیسے اور کس طرح سے حاصل ہوتی ہے، اس پر 14 ابواب میں کلام کیا امام بخاری نے، اور اس قسم کی روایتوں کو اور آثار کو ذکر کیا۔ اب اس کے بعد یہاں سے کس مقصد سے جہاد کیا جانا چاہیے، ان مقاصد کے طرف جن احادیث مبارکہ میں اشارہ ملتا ہے، ان احادیث مبارکہ کو متعدد عناوین اور مضامین کے ذریعے سے اپنی کتاب میں امام بخاری ذکر فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں باب من قاتل لتكون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یہ باب اس بات کے بیان میں کہ جو شخص قتال کرے کلمے کی سربلندی کے لیے، توحید کی سربلندی کے لیے۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابي وائل عن ابي موسى رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی خصوصیت یہ تھی کہ اپنے دل میں جو بات آتی تھی، اپنے ذہن و دماغ میں جس طرح کا بھی سوال گردش کرتا تھا، سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اسے پیش کر دیتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ انہیں اس کا صحیح جواب مل جائے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے میں انہیں مدد ملے۔ امام بخاری اپنے استاد سلیمان ابن حرب الواشحی کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، وہ شعبۃ بن الحجاج سے بیان کرتے ہیں اور وہ عمرو ابن مرہ سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو وائل شقیق ابن سلمہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابو موسیٰ عبداللہ ابن قیس سے روایت کرتے ہیں۔ قال فرماتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا۔ اب یہ شخص کون ہے؟ تو اس میں دو قسم کی بات بیان کی جاتی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جاء اعرابی، اور بعض روایت میں ہے جاء رجل۔ تو حضرات محدثین نے اس کی جستجو اور تلاش کی کہ آخر یہ جاء رجل کون ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک دیہاتی صحابی ہے جن کا نام زمیرہ بیان کیا جاتا ہے، واد میم یا اور را۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ سوال حضرت معاذ بن جبل نے کیا، مگر حضرات شراح فرماتے ہیں معاذ بن جبل نے جو سوال کیا وہ کسی اور موقع پر کیا، اور یہ جو اعرابی صحابی سوال کر رہے ہیں وہ کسی اور موقع پر۔ وجہ اس کی یہ
کہ حضرت معاذ بن جبل کا شمار اعراب میں نہیں ہوتا ہے، اور اس روایت کا ایک طریق وہ ہے جس میں اعرابی کا ذکر ہے، لہذا حضرت معاذ بن جبل نے کسی اور موقع پر سوال کیا تھا، یہی سوال کیا تھا جو اس صحابی نے کیا، تو اس میں دو فرق ہے۔ ایک تو حضرت معاذ بن جبل نے بنو سلمہ کے بارے میں خاص طور پر سوال کیا تھا کہ بنو سلمہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو فلاں 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 نیت سے جہاد کر رہے ہیں، تو یہاں پر بنو سلمہ کا ذکر نہیں، لہذا اسے تعدد واقعات پر محمول کیا جائے گا کہ حضرت معاذ نے کسی اور موقع پر پوچھا اور یہ دیہاتی صحابی کسی اور موقع پر پوچھ رہے ہیں۔ یہاں پر وہی دیہاتی صحابی مراد ہے جن کے نام کے سلسلے میں زمیرہ بیان کیا جاتا ہے۔ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اور ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، الرجل يقاتل للمغنم، کہ ایک آدمی ہے جو مال غنیمت کے لیے قتال کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ مال غنیمت اسے حاصل ہو۔ نمبر 2، والرجل يقاتل للذکر، اور ایک آدمی ہے شہرت کے لیے قتال کرتا ہے کہ اسے شہرت حاصل ہو جائے۔ والرجل يقاتل ليرى مكانه، اور ایک آدمی ہے جو شجاعت اور بہادری کے لیے قتال کرتا ہے۔ فمن فی سبیل اللہ، ان میں سے کون اللہ کے راستے میں؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللہ۔ تو یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ آدمی قتال کرتا ہے مگر قتال اور جہاد کی کوئی ایک غرض نہیں ہوتی ہے، متعدد اغراض اور متعدد مقاصد اور متعدد نیتوں سے کرتا ہے۔ کبھی کسی کے قتال کی نیت یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا بہت ہی مال و سامان کو لے کر لڑنے کے لیے آیا ہے، چلو جیت جائیں گے تو بہت سارا مال غنیمت ہاتھ لگے گا۔ کبھی کوئی اس نیت سے تاکہ اس کا نام و نمود ہو جائے کہ فلاں نے قتال کیا اور اپنی جان قربان کر دی اللہ کے راستے میں، اور کبھی اس نیت سے کرتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی بہادری مشہور ہو جائے کہ فلاں بہت بہادر ہے، اتنے لوگوں کو اس نے کیا کر دیا، قتل کر دیا یا زخمی کر دیا۔ بعض روایت میں حضرت معاذ بن جبل والی روایت میں ہے کہ والرجل يقاتل رياء، اور ایک آدمی ہے جو نام و نمود یعنی ریاکاری کے لیے لڑتا ہے۔ حضرت معاذ کی روایت میں یہ بھی آتا ہے والرجل يقاتل عن عصبیت، اور کوئی آدمی عصبیت کی بنیاد پر لڑتا ہے، اپنے خاندان کی بنیاد، اپنے خاندان کے لیے کسی اور کے لیے اس طریقے سے لڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ اتنی ساری نیتوں سے جو لوگ لڑتے ہیں تو آخر ہم کس کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے؟ فمن فی سبیل اللہ، ان میں سے کون اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے؟ قال، قربان جائیے آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے فرمایا، انتہائی بلیغ جواب دیا، آپ نے کہا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ ہوگا جو اس غرض سے قتال کرے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، توحید کو سر بلندی میسر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاد کی غرض نہ تو مال غنیمت ہونی چاہیے، جہاد کی غرض نہ تو بہادری کا اظہار ہونا چاہیے، جہاد کی غرض نہ تو نام و نمود ہونا چاہیے، نہ فخر ہونا چاہیے، اور نہ کوئی اور غرض ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ جہاد یہ مقدس عبادت ہے، اس مقدس عبادت کے لیے اپنی نیت کو مقدس کرنا بھی ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہی شخص مجاہد کہا جائے گا
جو شخص صرف اس نیت سے لڑے کہ میرا لڑنا توحید کی سربلندی کے لیے ہے، کیوں؟ جہاد کی غرض اور غایت یہ شوکت اسلام کا اضافہ ہے اور طاقت کفر کو کمزور کرنا، جیسا کہ شروع ہی میں آپ کو بتایا جا چکا ہے، یہ مقاصد جہاد میں سے ہے۔ تو اسلام کی شوکت کو بڑھانا اور اسے سربلندی عطا فرمانا، یہی مقصد سے جہاد کروایا جاتا ہے۔ کسی کو مارنا جہاد کا مقصد نہیں، کسی کو لوٹنا جہاد کا مقصد نہیں، خون خرابہ کرنا یہ جہاد کا مقصد نہیں، اپنے کسی غرض کے لیے کسی ملک پر حملہ کر دینا یہ جہاد کی غرض نہیں، بلکہ جہاد کی غرض صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے کلمے کو بلندی حاصل ہو اور اللہ کے باغیوں کو دنیا سے یا تو ان کی اصلاح کر دی جائے یا ان کا دنیا سے خاتمہ کر دیا جائے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، تو فتنتن سے مراد یہاں پر الشرک، وَقَاتِلُوهُمْ کہ تم قتال کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک کہ روئے زمین پر شرک کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی نیت سے قتال میں شرکت کی جائے تو وہ اس میں اگرچہ صرف جہاد کے سلسلے میں بیان کیا جا رہا ہے، مگر یہ صرف جہاد نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو خالصتاً لوجہ اللہ دین کی خدمت کی غرض سے کی جائے، وہاں پر اپنی نیت کا لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ کے زمرے میں آنا ضروری ہے۔ آدمی علم حاصل کرتا ہے لیماری بھی کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر اپنی بھاگ بٹھائے اور مناظرہ کرے، مباحثہ کرے، اپنے علم کا چرچا کروانا چاہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی اس کا علم حاصل کرنا، اس کا وعظ و نصیحت کرنا، اس کا درس و تدریس کرنا اور جو بھی دین دعوت و تبلیغ میں لگنا، جہاں پر اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ اللہ کے کلمے کو سربلندی حاصل ہو، وہاں پر وہ اپنے مقصد میں ناکام ہے، وہ اس ثواب اور اس اجر سے محروم رہ جائے گا جو عظیم اجر فی سبیل اللہ کے سلسلے میں احادیث مبارکہ اور کتاب اللہ کے اندر میں کیا کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ لہذا جتنے بھی دین کے کام کرنے والے ہیں، چاہے وہ تبلیغ میں ہو، چاہے وہ مدارس میں ہو، چاہے وہ مسجد کے ائمہ ہو، چاہے وہ مدارس کے مدرسین ہو، چاہے وہ مکاتب کے معلمین ہو، جو بھی ہو، ان سب کو اپنی نیت میں لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ کو کیا کرنا چاہیے، شامل کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس اجر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے تمام دین کے کاموں کے لیے بیان کیا ہے، تو اس صورت میں اسے وہ اجر مل سکتا ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق اگر کسی نے پگار کے لیے کیا کہ تنخواہ مل جائے اچھی، تو ظاہر سی بات ہے لتکون کلمۃ اللہ کے لیے نہیں ہوا، لہذا اس بنا پر وہ اجر سے محروم ہو جائے گا۔ کسی نے اس لیے کیا تاکہ میرا نام ہو جائے کہ بہت بھاری پڑھاتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ وہ بھی اس سے محروم ہو جائے گا۔ کوئی جماعت میں جاتا ہے، ہر سال چلہ لگاتا ہے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ حضرت تو کوئی سال نہیں چکتے ہیں، برابر پابندی کے ساتھ چلہ لگاتے ہیں، تو یہ سب کے سب یہ والرجل يقاتل للذکر، اور وہاں پر کہیں گے والرجل يخرج للذکر کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نام و نمود کے لیے۔ اگر کوئی آدمی خانقاہ میں جاتا ہے، وہاں پر بھی اس کی نیت یہ ہے، تو جتنے بھی یہ دینی امور ہے ان تمام کاموں میں والمخلصون علی خطر عظیم، انسان کو اپنی نیت کا استحضار کرنا بہت ضروری۔ جہاں پر انسان جتنے عظیم اور بڑے کام میں لگتا ہے، وہاں پر اسے اس کی نیت کی نزاکت کا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کیوں کہ ذرا بھی نیت ادھر ادھر ہوئی تو اس کی پوری محنت پر کیا ہو جاتا ہے، پانی پھر جاتا ہے، اور اس پوری محنت پر اسے کوئی اجر ملتا نہیں۔ تو وہ آدمی
دنیا میں ٹھیک ہے نام نمود مل گیا، شہرت مل گئی، لیکن آخرت کے عظیم ثواب سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے کسی بھی دینی کام کو کرتے وقت لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا کی نیت کا استحضار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ریاکاری سے، عجب سے، کبر سے، فخر سے اور کوئی بھی فاسد نیت کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بلیغ جواب دیا، من قاتل لتكون کلمۃ اللہ، جو قتال کرے تاکہ اللہ کا کلمہ ہی العلیٰ، وہی سربلند ہو، فہو فی سبیل اللہ، تو اللہ کے راستے میں ہے۔ اس کے علاوہ دوسری غرضوں سے لڑنے والا وہ اگرچہ بظاہر فی سبیل اللہ ہے مگر حقیقتاً فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ ظاہر میں اگرچہ نظر آئے کہ وہ لڑ رہا ہے، وہ بہت کچھ قربانیاں دے رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی نیت کے عدم درستگی کی وجہ سے اسے وہ اجر حاصل ہو سکتا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر سوال کے جواب دیا کرتے تھے۔ آپ یہاں پر بھی صرف اتنا کہہ سکتے تھے، نعم یا لا یا بلا کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بلیغ جملہ یہاں پر ارشاد فرمایا، اس لیے کہ بات کی وضاحت اس کی نزاکت کی وجہ سے انتہائی ضروری تھی۔ اگر آپ اس جملے کو یہاں ارشاد نہ فرماتے تو اس سلسلے میں مقصد اور غرض یہ واضح نہ ہوتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم بلا سے جواب دینے کے بجائے تفصیلی جواب مرحمت فرمایا، من قاتل لتكون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ آگے فرماتے ہیں باب من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ، یہ باب اس چیز کے بیان میں کہ کسی کے پاؤں اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائے، وقول اللہ، اور اللہ رب العزت کا ارشاد، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله الى قوله ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 120۔ اب امام بخاری یہاں پر اس باب میں یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلے تو اللہ کے راستے میں نکلنے سے جو غبار اس کے بدن، اس کے کپڑے پر لگتا ہے، اس پر بھی اسے اجر دیا جاتا ہے، اس پر بھی اسے کیا دیا جاتا ہے؟ اجر۔ مگر امام بخاری نے اس سے پہلے ہی من قاتل لتكون کلمۃ اللہ کو بیان کیا کہ یہ سب اس وقت جب مذکورہ نیت کے ساتھ جہاد میں نکلے، یہ سب اس وقت ہے جب مذکورہ نیت کیا لتكون کلمۃ اللہ العلیٰ کی نیت کے ساتھ نکلے، تب جا کر یہ اجر مل سکتا ہے۔ اسی لیے امام حسن بصری سے یا عبداللہ ابن المبارک سے کسی نے دریافت کیا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہے یا عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے؟ تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جس جہاد میں شرکت کی، اس کے دوران جو غبار اڑ کر ان کے گھوڑے کے ناک میں گیا، عمر ابن عبدالعزیز اس درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتے، عمر ابن عبدالعزیز اس درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا جو مقام اور مرتبہ تھا وہ انتہائی بلند تھا۔ تو اور سوال پیدا ہو کہ کیا مطلب اس کا؟ اس لیے کہ حضرات صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت اس زمانے میں کی جس زمانے میں کوئی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی لیے حضرات تابعین میں سے کسی نے صحابی سے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ